نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 15 اور 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے جب کہ ان کے رب نے انہیں ایک پاکیزہ وادی کے اندر آواز دی جس کا نام طویٰ ہے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طرح مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے، کس طرح میدان محشر سجے گا۔ اور اس سے پہلے بھی مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ ہر انسان پر موت بھی آنی ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی یوں تلاوت فرمایا کرتے اور اتنی وضاحت کے باوجود وہ لوگ انکار کر دیتے، آپ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیتے، تو آپ علیہ السلام غمزدہ ہو جاتے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا کوئی بھی امتی وہ جنت سے ہٹ کر جہنم کے اندر نہ چلا جائے۔ آپ علیہ السلام کی یہ تمنا تھی کہ میرے سارے کے سارے امتی وہ جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ کریم نے آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ میرا پیغمبر، یہاں مکہ کے لوگ صرف آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اور جب بھی انہوں نے اپنی اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو ان کی قوم والوں نے ان کی تکذیب کی۔ پھر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما دیا کہ یوں حضرت موسیٰ کو طور پہاڑ کے دامن میں وادی طویٰ کے اندر نبوت عطا کی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں، معجزات فرعون کو دکھائے، لیکن اس کے باوجود فرعون نے سرکشی کی، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا مستحق بنا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں، اللہ کی آیات ان لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں، مانیں ان کی مرضی، نہ مانیں ان کی مرضی، مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے مستحق بن جائیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو گزشتہ امتوں کی طرح دنیا میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے، وگرنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے، یعنی آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے آواز آئی ایک پاکیزہ وادی کے اندر جس کا نام کیا تھا؟ طویٰ۔ طور پہاڑ کے دامن میں ایک وادی ہے، اسے وادی طویٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی حضرت صفورہ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، راستہ بھول گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے آگ کا شعلہ نظر آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، سردی کا موسم ہے، میں تھوڑی سی آگ آپ کے لیے لے آؤں گا تاکہ اس کو سینک کر آپ کچھ گرمی حاصل کر سکیں، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ جو نظر آ رہی ہے وہاں پر کوئی آدمی موجود ہو تو میں اس سے راستہ معلوم کر لوں گا تو میں راستے میں آسانی ہوگی۔
حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وہاں پر پھر نبوت بھی عطا کی گئی۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور فرعون کو سمجھائیں، فرعون کو دعوت دیں۔ اذهب الى فرعون، آپ فرعون کے پاس جائیں، انہ طغی، کہ بے شک وہ تو بڑا سرکش بن چکا ہے۔ فقل، اور آپ اسے جا کے کہیں، هل لک الی ان تزکی، کیا تیرے دل میں یہ تمنا ہے کہ تو پاک ہو جائے شرک سے، کفر سے، تکبر سے، ظلم اور جبر سے؟ کیا تیرے دل میں یہ تمنا ہے؟ اگر تو پاک ہونا چاہتا ہے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو پھر میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف تاکہ تیرے دل میں اس کا خوف آ جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر بڑی بڑی نشانیاں اسے دکھائیں، جس میں دو بڑی نشانیاں، ایک تو عصا کا پھینکنا اور اس کا پھر سام بن جانا، اور ید بیضا، کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ میں بغل میں ڈالتے، جب نکالتے تو وہ چمکنے لگ جاتا۔ یہ نشانیاں فرعون کو دکھائی گئیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ پھیری۔ يَسْعَىٰ، اور وہ کوشش کرنے لگا، دوڑنے لگا، ادھر ادھر بھاگنے لگا کہ یہ کون آ گیا ہے جو میری سلطنت کو ختم کرنے پہ تلا ہے۔ ادھر ادھر سے جادوگروں کو اس نے جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروایا۔ پہلے بھی یہ واقعات گزر چکے ہیں کہ جب مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ فحشر فنادا، تو اس نے جمع کیا سارے لوگوں کو اور بلایا۔ فقال، اور کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا کہ میں ہی تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں، جس رب کی موسیٰ بات کر رہا ہے وہ تمہارا رب نہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کے لیے پکڑ لیا۔ دنیا میں کیا عذاب آیا؟ سمندر کے اندر غرق ہو گیا، اور آخرت میں کیا عذاب ملے گا؟ دوزخ کی آگ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، یقیناً اس طرح کے واقعات میں عبرت ہے، لمن یخشیٰ، اس شخص کے لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو پھر یہ قرآن بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتی، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پڑھ کے عبرت حاصل کرے گا اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔